بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فارسی نوجوان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ ایران کے علاقے اصفہان میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے علاقے کے سردار اور جاگیردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال رکھتے تھے اور انہیں شب و روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی فکر رہتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آتش پرست تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اس کا بیٹا آتش پرستوں کا مذہبی پیشوا بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زمینوں کی دیکھ بھال خود ہی کیا کرتے تھے۔ روزانہ زمینوں پر جاتے اور دن کا اکثر حصہ وہاں ہی گزارتے تھے۔ ایک روز کسی وجہ سے خود زمینوں پر نہ جا سکے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آج وہ زمینوں کی نگرانی کے لیے جائیں۔ زمینوں پر جاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے گرجے کے پاس سے گزرے۔ عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی عبادت کا طریقہ پسند آیا اور وہ ان کے دین کی طرف راغب ہو گئے۔ ان لوگوں سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ شام میں ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس آئے تو والد کو سارا واقعہ سنایا۔ والد نے کہا، بیٹا، جس دین سے تم متاثر ہوئے ہو اس دین سے تمہارے آباء و اجداد کا دین کہیں بہتر ہے۔ والد نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی اور اس کو اپنی کڑی نگرانی میں رکھا۔ حضرت سلمان فارسی کا سفر شام۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجے میں خفیہ پیغام بھجوایا کہ جب کوئی قافلہ شام جائے تو انہیں اطلاع دی جائے۔ تھوڑے دنوں بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام جانے والا قافلے کی اطلاع دی گئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ چھپا کر گھر سے نکلے اور قافلے کے ساتھ مل گئے۔ شام پہنچنے پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے بڑے گرجے کے پوپ کے ہاں حاضری دی اور اسے کہا، مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ہاں رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ پوپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوپ کا کردار پسند نہ آیا۔ اس کے قول اور عمل کا تضاد دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منتفر ہو گئے۔ پوپ کی وفات کے بعد لوگوں نے دوسرے شخص کو گرجے کا پوپ منتخب کر لیا۔ یہ پوپ بڑا عابد اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوپ سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور اس کی خوب خدمت کی۔ جب اس پوپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی موت کے بعد وہ کدھر جائیں۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصل شہر میں ایک دوسرے پوپ کے پاس جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی موصل۔ پوپ کی موت کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل جا کر پوپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ جب اس پوپ کی موت کی گھڑی قریب ہوئی
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بڑی افسردگی سے عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، میں نے کیوں ناز و نعمت کی زندگی کو خیر باد کہا، کیوں میں نے پھولوں کی سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا، میرے لیے کیا حکم ہے، میں کدھر جاؤں، کہاں کا رخ کروں، کسے اپنا رہنما بناؤں، کس سے مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ پوپ نے کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہا، بیٹا، نصیبین کی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا، اسے میرا پیغام دینا، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیالات کی آبیاری ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی کی نصیبین میں آمد۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوپ کی موت کے بعد ان کے حکم کے مطابق نصیبین نامی بستی میں آئے اور نئے پوپ کو تلاش کر لیا اور اس کو اپنے پہلے پوپ کا پیغام پہنچایا۔ نئے پوپ نے آپ کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی ہی مدت کے بعد اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں جائیں۔ پوپ نے کہا، بیٹا، اموریا کی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اموریا روانگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیبین کے پوپ کی وفات کے بعد اموریا روانہ ہوئے اور پوپ کے حکم کے مطابق نئے پوپ کو تلاش کر لیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رہنے کی اجازت دی اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ جب اموریا کے بشپ کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اب انہیں کس کے پاس جانا ہوگا تاکہ ان کے مقصد حیات کی تکمیل ہو سکے۔ تو اموریا کے بشپ نے ان الفاظ میں جواب دیا، اب روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جسے مذہبی علم پر عبور حاصل ہو، لیکن یاد رکھیں سرزمین عرب میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا، پھر وہ اپنے آبائی وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی نمایاں علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قطن نہیں کھائے گا، البتہ ہدیہ کو قبول کرے گا۔ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو وہاں پہنچ کر ان سے مستفیض ہوں۔ اموریا کے بشپ کی وفات کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بے قرار ہو گئے اور اس تلاش میں رہے کہ کوئی انہیں اس جگہ پر لے جائے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے آنا ہے۔ ایک دن اچانک آپ کی ملاقات بنو کلب کے تاجروں سے ہوئی جو یثرب مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو کلب کے تاجروں کو کہا کہ اسے بھی اپنے ساتھ یثرب لے چلیں۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں کے قافلے کے ساتھ وادی القرا پہنچے تو انہوں نے دھوکے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک دن یثرب کا ایک یہودی اس یہودی کے ہاں آیا۔ اس نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے آیا۔ یثرب میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریا کے پادری نے بتائے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے یہودی کے لیے دن رات کام کرتے
اور شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب میں آمد۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچنے کے لیے وادی قباء پہنچے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کھجور کے درخت سے پھل اتار رہے تھے۔ جلدی سے درخت سے اترے اور کھجوروں کے ایک تھیلے کے ساتھ وادی قباء روانہ ہوئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ وادی قباء پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ کھجوریں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ قبول کرتے ہوئے کھجوریں ساتھیوں کو کھانے کے لیے دیں لیکن خود نہ کھائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگے کہ ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ہوئی۔ دوسرے دن بھی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھجوریں بطور تحفہ پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھا لی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگے کہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ یثرب پہنچنے پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی تدفین کے لیے جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک پر مہر نبوت دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ گئے اور چادر ایک طرف کر دی اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے مہر نبوت کا دیدار کیا اور پہچان گئے کہ یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بارے میں انہیں اموریہ کے بشپ نے بتایا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے مہر نبوت کو چومنے کے لیے قدم بڑھایا اور زاروں قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر پیار سے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھا، کیوں روتے ہو؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنی درد بھری داستان سنا دی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے سنا۔ سب نے مبارک دی کہ آخرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی سے آزادی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے یہودی مالک سے آزادی کے لیے معاوضہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باہمی مالی امداد سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے مالک کو معاوضہ ادا کیا اور اپنے آپ کو آزاد کروا لیا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر دین سریا بھی ہوتا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اسے وہاں سے بھی اتار لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ سلمان رضی اللہ عنہ میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن حوض کوثر پر ملنے کی خوشخبری دی۔
کارہائے نمایاں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ان میں سے چند ہیں۔ خندق کھودنے کی تجویز۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ کفار مکہ نے مختلف عرب قبائل کے ساتھ مدینہ منورہ پر یلغار کر دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ خندق کھودی گئی اور مدینہ منورہ دشمن کی یلغار سے مکمل طور پر محفوظ رہا۔ ایران کی فتوحات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی فتوحات میں بھرپور انداز سے حصہ لیا۔ بڑے بڑے معرکوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے اور اسلام کے لیے جہاد کیا۔ اشاعت اسلام۔ ایران کے فتح ہونے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی تھے اور ایران کی مقامی زبان جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقامی باشندوں کو اسلام کی بھرپور تبلیغ کی۔ ایرانی اپنی زبان میں اسلام کی تبلیغ سے بہت متاثر ہوئے اور جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ مدائن کی گورنری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنگی کارناموں اور اسلامی خدمات کے اعتراف میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر بنایا۔ آپ کی گورنری کے دوران اپنی زندگی کو انتہائی سادہ رکھا، مسکینوں اور محتاجوں کو خوب خدمت کی، ہمیشہ عدل و انصاف کو اپنا اصول بنایا۔ مدائن کی گورنری کے دوران ایک دن کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندتے دیکھا تو اس نے دریافت کیا کہ حضرت خادم کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے خادم سے بیک وقت 2 کام لوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیمار ہوئے۔ طبیعت مسلسل خراب ہوتی گئی۔ جب تیمارداری کے لیے لوگ آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شکریہ ادا کرتے اور رخصت ہوتے وقت ان کی الوداعی کلمات کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مرض میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ کون بتائے گا؟ اس میں ہمیں بتایا کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب زمینوں پر جاتے تھے تو ایک دن کسی وجہ سے وہ نہیں جا پائے تھے تو انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ تو انہوں نے مذہب فارسی مذہب کو دیکھا تھا تو ان کو وہ مذہب بہت اچھا لگا تھا، انہوں نے آ کر اپنے والد کو یہ سارا واقعہ بتایا تھا جس کی وجہ سے ان کے والد نے ان پر پابندی لگا دی تھی۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کیوں ہجرت کی؟